سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام، سب سے پسندیدہ ذکر 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی حدیث ابو داؤد طیالسی میں جناب سمرہ سے مروی ہے اور اس کے الفاظ یوں ہیں کہ اربع من اطیب الکلام وہن من القرآن، کہ 4 کلمات اطیب الکلام میں سے ہیں، سب سے عمدہ اور میٹھا کلام ہے، اور یہ چاروں کلمات قرآن پاک سے ماخوذ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مستدرک حاکم میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفى من الکلام اربع، اللہ تعالیٰ نے 4 کلمات چن لیے ہیں، فرشتوں کے لیے بھی اور اپنے تمام بندوں کے لیے بھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو کلمات اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہوں ان میں کتنی عظمت ہوگی اور کتنی فضیلت اور ہیبت ہوگی۔ تو 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چوتھی حدیث ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، مسند احمد میں یہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخن بخن لخمس ما اثقلہن فی المیزان، 5 چیزیں کیا کہنا ان کا، یہ قیامت کے دن جب اللہ کے میزان میں رکھی جائیں گی اور ترازو میں ڈالی جائیں گی تو بہت بھاری ہوں گی، سب سے بھاری ہوں گی۔ یہ قیامت کے حساب کا ایک مرحلہ ہے، جب سارے بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا ترازو میں ڈال کر، جس کے 2 پلڑے ہوں گے، ایک حسنات کا اور دوسرا سیئات کا۔ بڑا دقیق یہ مرحلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، توزن الحسنات والسیئات فمن رجحت حسناته على سیئاته مثقال حبة خردل دخل الجنة ومن رجحت السیئات على حسناته مثقال حبة خردل دخل النار، کہ اس میزان میں نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا، جس شخص کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کی دانے کے برابر بڑھ گئیں وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص کے گناہ اس کی نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ میزان اتنی باریک بینی سے نتائج ظاہر کرے گا، وہاں ہر انسان کی چاہت ہوگی کہ اس کی نیکیاں بھاری بھرکم ہوں اور حسنات کے پلڑے کو وزن سے بھر دیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث اس تناظر میں انتہائی قابل غور ہے، بخن بخن لخمس ما اثقلہن فی المیزان، کہ 5 چیزیں کیا کہنا ان کا، یہ اللہ کے میزان میں بہت ہی بھاری ہوں گی۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، اور نمبر 4 اللہ اکبر، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ والولد یموت لرجل فیحتسب علیہ، کسی شخص کا بیٹا بچپن میں فوت ہو جائے اور وہ صبر کر لے، وویلا نہ کرے، شکوہ شکایتیں نہ کرے، احتساب کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو بھی
اپنی میزان میں تولے گا اور یہ نیکی بھی بہت بھاری ہوگی۔ تو اس حدیث میں ان چاروں کلمات کی خاص طور پہ بڑی فضیلت کا ذکر ہے اور بڑی شان کا ذکر ہے کہ یہ اللہ کے میزان کو بھاری کر دیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس معنی میں اور بھی بہت سی احادیث وارد اور ثابت ہیں جن میں ان کلمات کی عظمت کا ذکر ہے۔ 4-5 واقعات پیش خدمت ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، وہ واقعات بھی ان کلمات کی فضیلت کا مظہر ہیں۔ حدیث نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کی ملاقات 7ویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، گفتگو ہوئی۔ جب پیارے پیغمبر لوٹنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے ایک پیغام بھیجا۔ وہ پیغام یہ ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقر منی امتک السلام، اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام پہنچا دینا۔ واخبرہم، اور انہیں یہ خبر دے دینا، بأن الجنت طیبۃ التربہ وعذبۃ الماء، کہ جنت کی مٹی بہت ہی عمدہ ہے اور جنت کا پانی بہت ہی میٹھا ہے۔ وإنہا قیعان، اور جنت کیا ہے؟ اس وقت ایک چٹیل میدان کی صورت میں ہے۔ ہر شخص کی جنت ایک میدان ہے، پودے آپ نے خود لگانے ہیں اور اس میدان کو باغات میں خود آپ نے تبدیل کرنا ہے۔ اب وہ پودے کیسے لگیں گے؟ فرمایا کہ امت کو بتا دینا کہ ان غراسہ، جنت کے پودے یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک بار سبحان اللہ کہو گے ایک پودا لگ جائے گا، الحمدللہ کہو گے ایک اور پودا لگ جائے گا۔ یہ ذکر کرتے جاؤ کثرت کے ساتھ اور جنت کے باغات کو گھنے بناتے جاؤ اور اپنے باغات خود ہی تیار کرتے جاؤ۔ یہ ان کلمات کی عظمت ہے اور ان کلمات کی شان ہے۔